آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیں تو سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ پورے جسم کے اندر مطلب کہ پوری باڈی کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہی لوتھڑا خراب ہے تو سرکار فرماتے ہیں سارا کا سارا جسم خراب ہے، سارا جسم خراب ہے. حضور فرماتے ہیں اپنے انگلی کے اشارے سے حضور فرماتے ہیں سنو وحی القلب وحی القلب. حضور فرماتے ہیں سنو سنو وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے. اور حضور نے نا یہ دل کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا. حضور فرماتے ہیں تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، یعنی اللہ کا خوف یہاں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف یہاں ہونا چاہیے. یہ بات سامنے کی نہیں ہے کہ سامنے اگر کوئی پالش ہو کے آ جائے، پگڑی دستار جبہ قبا صوفی صافی ہاتھ میں لاٹھی اور وہ روپ دھار کے آ جائے، متقی وہ نہیں ہے. اصل میں حقیقت میں متقی وہ ہے جو دل کے اندر اپنے رب کا خوف رکھتا ہو، جس کی جلوت خلوت جس کی ایک ہو، جس کی جلوت خلوت ایک ہو. تو یہ بات ہے کہ دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے رب کو جاننے والا ماننے والا بھی میں ہوں، اور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا بھی میں ہوں، سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا بھی میں ہوں. یہ تقویٰ ڈر خوف اس وقت نہیں ہے دلوں کے اندر، تبھی تو اس طرح کی یہ حرکتیں، یہ ظلم زیادتیاں، اور تبھی اسی وجہ سے یہ آج بڑھ کے مار رہے ہیں. جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. پہلوں کا کیا کسی نے کر دیا، ہمارا کیا ہو جائے گا؟ سارے ہی کرتے رہتے ہیں، ہو رہا ہے نا، یہ زمانے میں ہوتا رہتا ہے، یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، ہوتا رہتا ہے. تو یہ ساری فضول باتیں ہیں، یہ ساری فضول باتیں ہیں. تقوی کی جو اصل تربیت ہے وہ بچپن سے والدین کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، بٹھا کے ذہنوں کی رسائی کے مطابق بٹھا کے بچے ہوں یا بڑے ہوں ان کی ایسی تربیت ہونی چاہیے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات یہ راسخ کرنی چاہیے، ڈالنی چاہیے کہ ذرا نظر مارو، نظر دوڑاؤ کہ یہ زندگی مختصر ہے. ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہم اپنے رب کے حضور اس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے. اور ہم اپنے رب کے حضور کیسے کھڑے ہوں گے، ہم اپنے رب کا سامنا کیسے کریں گے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ذرا ایک تصور میں ذرا پہنچے کہ جب میدان معاشر برپا ہو اور میرے اور آپ سب کا رب کریم وہ قادر مطلق جب وہ اپنے شایان شان وہ اپنے عرش بری پہ وہ سایہ فغن ہو اور میں اور آپ سارے اس کے سامنے ہم حاضر ہو جائیں، اور پھر وہ جب ہم سے پوچھے بتا تو دنیا میں کیا کر کے آئے، تو اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا؟ لمحہ فکریہ ہے، اس لمحے کے لیے سوچیں، ہم اس موقع اس منظر کے لیے سوچیں کہ وہ منظر ہمارا کیسا ہوگا، اس منظر میں ہم کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے. جب کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا، کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں ہوگا، اس کڑی اس دھوپ اور اس شدت کی دوپہر میں
جب ہمارے پسینے اور خون چھوٹ رہے ہوں گے اور ہم سارے لرزہ پر اندام ہوں گے اور ہمارے سوال کے جواب کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں ہوگی، تو پھر کیا بولے گا؟ اس طرح کا خوف اپنے دلوں کے اندر سجائیں۔ یہ اداروں کے بس کی بات نہیں ہے، ادارے کچھ نہیں کر سکتے، ادارے بے بس ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر وہ اپنے اندر اللہ کا خوف رکھے گا دل کے اندر۔ یہ فردن فردن پورے ماحول اور پورے معاشرے کے دلوں کے اندر یہ ڈر اور خوف جب آئے گا تو پھر جا کے بات بنے گی، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ انتظامی کوئی عملہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ایک پولیس والا، ایک ایک سپاہی، ایک ایک فوجی وہ ہمارے ایک ایک کے ساتھ ہو، وہ ہمیں لگام دے کے رکھے، تو تب جا کے ہم سمجھیں گے کیسے ممکن ہے۔ اداروں کی بس کی بات نہیں، اللہ کا خوف دلوں کے اندر ہوگا تو پھر کوئی موقع بھی ہو، گھر سے لے کے بازار تک، شہر تک، کسی مجلس، کسی محفل تک، کسی میلے تک، مسجد تک، اپنے ملک میں، اپنے ملک سے باہر، جہاں کہیں بھی ہو، کوئی نہ بھی ہو، کوئی بھی نہ ہو، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کسی ادارے کی ضرورت ہی نہیں، کسی میٹر کی، کسی کیمرے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کوئی متقی پرہیزگار ہو اسے پھر کسی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی سامنے ہو نہ ہو، کوئی ہو نہ ہو، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پہ مٹاؤ، مجھے کیا غرض نشان سے۔ خوف ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ رو رہے تھے، بچپن کے عالم میں آپ رو رہے تھے۔ جب آپ سے کسی نے کہا نا کہ چھوٹے کیوں رو رہے ہو، آپ اور زیادہ روئے۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح سے ہوا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، یا آپ کو کسی نے مارا ہے، آپ نے کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے، کیوں رو رہے ہو؟ آپ فرماتے کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت والے دن جب میدان برپا ہوگا تو ہو سکتا ہے ادھر میں دیکھتا ہوں کہ جب بڑی لکڑیوں کو آگ لگانی ہو تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو سلگایا جاتا ہے، جب چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے، وہ آگ جلتی ہے، تو پھر بڑی لکڑیوں کو لگاتے ہیں، پھر وہ آگ جل جاتی ہے۔ تو مجھے خوف ہے کہ کہیں بروز قیامت جب بڑے بڑے حضرات ہوں گے، بڑے بڑے وہ کڑیل، وہ پتھر قسم کے لوگ جب ہوں گے، تو کہیں سب سے پہلے ہمیں ہی آگ کے اندر نہ جھونک دیا جائے اور ہمارے بعد پھر بڑوں کو پھینکا جائے، کہیں بڑوں سے پہلے ہمیں نہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ میں اس لیے ہوگا، یہ ان کا تقویٰ تھا، اس تقوی کی ضرورت ہے آج۔